بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم کبھی پرانے زمانے کے بارے میں سوچیں تو واقعتاً رونا آ جاتا ہے۔ وہ کتنا خوبصورت دور تھا جہاں صرف انسانوں میں محبتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس وقت پورا گاؤں ایک خاندان کی طرح تھا۔ جب کسی کے یہاں کوئی دکھ ہوتا یا غم ہوتا تو پورا گاؤں دکھ اور غم میں ڈوب جاتا، اور جب کسی کے یہاں کوئی خوشی ہوتی تو پورا گاؤں خوشی مناتا تھا۔ جبکہ آج کے جیسے نہ تو فیسلٹی تھی اور نہ ہی مال و دولت، مگر ہر طرف خوشی خوشی خوشی۔ اس دور میں ہر چیز اصلی تھی، چاہے کھانے پینے کی ہو یا غم اور خوشی، سب اصلی تھا۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ اوپر سے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں جبکہ دل میں حسد، کینہ، کپٹ اور جلن چھپائے ہوتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی چیزیں تو پرانے دور کی ہی تھی، ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت کو اچھا کرنے والی تھی۔ کھانا بالکل سیدھا سادہ مگر چولہے پر بنا مٹی کی ہانڈی کا کھانا، واہ! آج کے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کو پچھاڑ دے اور کبھی بھی وہ کھانا آپ کے پیٹ کو خراب نہیں کرتا تھا۔ مگر آج کے دور کے کھانے صرف دیکھنے میں اچھے اور خوبصورت نظر آتے ہیں مگر صحت اور پیٹ کو بے انتہا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل فاسٹ فوڈ کی گاڑیاں کونے کونے پر اور گلی گلی کھڑی ہوئی مل جاتی ہیں۔ ان کھانوں سے ہمارا جسم تباہ و برباد ہی ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے جسم کو کوئی فائدہ یا ہماری صحت کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اور آج کل تو ہری سبزی بھی اصلی نہیں ہے، ان کو کیمیکل کے ذریعے اگایا جاتا ہے اور ان کی طاقت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کے پھل فروٹ کا بھی یہی حال ہے، ان کے کھانے سے صحت کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ان میں ایسے ایسے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر اس کیمیکل کی ایک بوند بھی آپ اپنی زبان پر لگائیں تو آپ کو موت نظر آ جائے۔ مثلاً کنٹار، آج کے زمانے میں یہ بڑا مشہور ایک کیمیکل ہے جو آج کل ہمارے کھیتوں اور ہمارے باغوں میں لگایا جاتا ہے۔ آم کی زیادہ تر فصلوں میں اس وقت کنٹار خوب لگایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے گیہوں میں، سیبوں میں، ہر ایک چیز میں کنٹار کا زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے کہ ہمارے جسم کو تباہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ اس لیے پہلے دور میں لوگوں کو بیماری کم ہی ہوتی تھی، سال بھر تو سر میں درد بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج تو کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب سر میں درد نہیں ہوتا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں جتنے ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں وہ فل ہی نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر گھر کے اندر مریض موجود ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت 99% لوگ بیماری میں ملوث ہیں۔ صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے پرانے دور کی چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان چیزوں کو اکٹھا کرنا اور ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا جو چیز ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہاسپٹل بھرے ہوئے، کلینکوں پر جا کر دیکھو تو مریض بیٹھے ہوئے۔ بلکہ میں بتاؤں، میں دلی کے بہت بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں گیا اور میں نے ایسے ایسے مریض دیکھے کہ اگر آپ دیکھ لیتے آپ کو رونا آ جاتا، جبکہ یہ بیماریاں پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ میں یہی تو سوال کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں آپ لوگ کہتے ہو کہ زمانہ بہتر ہے تو پھر بیمار کیوں؟ پہلے کے لوگ نو ٹینشن اور بے فکر رہتے تھے، اور آج کے دور میں کوئی بچا ہوا ہوگا جو ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ پہلے کے لوگ بڑے ہمدرد اور مدد کرنے والے ہوتے تھے، مگر اب تو پڑوسی دوسرے پڑوسی کی بربادی پر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور اسی در پر لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے پڑوسی کا بس نقصان ہو جائے۔ پہلے دور میں مٹی کے مکان ہوتے تھے مگر جو ان میں سکون ہوتا تھا وہ آج کے لگژری اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے کمروں میں بھی نہیں مل سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم پرانے زمانے کے دور کی چیزوں کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر سکون آ سکے، ورنہ خدا کی قسم جتنا آگے بڑھو گے اتنا تباہی کی طرف جاؤ گے، اور ہو بھی رہے ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے دیکھا آپ نے لیبیا میں کتنا زبردست سیلاب آیا، کئی ہزار لوگوں کی اموات ہو گئی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قدرت کو چیلنج کیا ہے، اور ہم قدرت کو چیلنج کر کے ہم اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ لہذا کوئی بھی قدرت سے مقابلہ
بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم قدرت کے ہی آغوش میں رہتے ہیں اور ہم اسی سے مقابلہ کریں تو تباہ و برباد تو ہونا لازمی ہے۔